حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا مصر کے بادشاہ کی طرف، شاہ مقوقس والی مصر، اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا کہ یہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے الی موققس والی مصر، اس کی طرف میں اللہ کا رسول آیا ہوں، اسلم تسلیم، ایمان لے آؤ فلاح پا جاؤ گے، السلام علی من اتبع، اللہ کی سلام ہو۔ غیر مسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو ان پر جو ہدایت و یعنی دین کی تابعداری کرے، اس پر سلام ہو، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خط اس تک پہنچا، حقیقت اس نے جان لیا، لیکن چونکہ یہود اور نصارہ سے تعلق تو اس نے کہا ہمارے علم میں ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑوں نے مذہبی پیشواؤں نے بتایا کہ وہ آئے گا بنی اسرائیل میں سے، اب یہ جو آیا ہے خط جن کی جانب سے وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بہرحال اس نے کچھ بات کی، لیکن خط کو عزت دی، احترام دیا، چومنے کے بعد اس نے وہ خط اٹھا کر اپنے خاص خزانے میں رکھا، اس لیے یہ خط محفوظ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے اس کی بڑی عزت کی، اس کو چوما، سر پہ، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، باوجود اس کے کہ نہیں مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی عزت احترام دیا اس نے خط کو۔ پھر حضور کی خدمت میں تقریباً 53 کے قریب ہدایہ اس نے بھیجے، 53 کے قریب اس کے ہدایہ تھے، اس میں جو ہے 2 طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کو واپس کر دیا، کہا کہ بس آپ جائیے، ہمیں کسی طبیب یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے معالج ہیں، ہمارے لیے اللہ کفایت کر جاتا ہے، آپ جائیں۔ کہتے ان طبیبوں نے دونوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ عجیب سوال کیا، آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں مصر کی طرف، ہمیں مصر کے بادشاہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا کہ ہو سکتا ہے یا حکیم ڈاکٹر نہ ہو، ہم مدینے میں رہ کر آپ کو ضرورت ہوگی یا صحابہ کو ضرورت ہوگی، ہم یہی مدینے میں رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم دونوں واپس مصر چلے جاؤ۔ تو ان دونوں نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اس کو ضرورت کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم کی نہیں پڑتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ کو کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں، آپ بڑے اچھے معالج ہیں مصر کے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں اس لیے کسی طبیب یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، آپ دل کی کانوں سے اس کو سن کر اپنے دل میں بٹھا لیجئے، یہ آپ جو ہمارے پیغمبر ہیں عظیم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک عجیب قول اور فرمان ہے، اگر آج بھی ہم اس پر عمل کریں واللہ ہمیں کبھی کوئی ایسی ویسی بیماری نہ پڑے، آج بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اکثر بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں۔ ان کو بٹھاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ہمیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، یعنی پیٹ بھرے ہوئے حالت میں ہم کھانا نہیں کھاتے، جب پیٹ کو طلب نہیں ہوتی، پیٹ بھرا ہوتا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک کی کیفیت ہو اور ہمیں کھانے کی طلب ہو، ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانے پر ہم بیٹھ جائے، ابھی ایک 4-5 لقموں کی مزید ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ابھی ہمارے معدے کو ضرورت ہے 3-4 لقموں کی مزید، ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ میں گنجائش ہی نہ رہے،
سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے، پانی پینے کی بھی سب گنجائشیں ہم ختم کر دیں. ہاں اچھا وہی دعوت لتللی وی مورې دومره مې وخوړل چې د راتلو نو وی تا چې شو خوړل خوړل خو دې پلار خوړله، خلکو به په کټ کې واخستې کور ته بیا راوست ته چې شو خورې. په هغه پښو بېرته راسې لا وایي چې ما ډوډۍ وخوړله، نو په یو پښه یو وزنه چې په بله را روان پلار خو به دې خلکو په کټ کې راوستی. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کانا دوسرے کا ہو تو پھر ہماری کوشش یہ کہ کل کی بھی اگر ضرورت ہے وہ بھی کھا لے، پتہ نہیں پھر یہ دعوت ملے گا یا نہیں ملے گا. تو بہرحال میرے محترم دوستو، حضور صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک تو جب کھانے کی طلب ہو تو ہم کھاتے ہیں، اور جب ابھی ضرورت باقی ہو تو ہم ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں. ان حکیموں نے یہ کہا واللہ جو شخص ان دو باتوں پہ عمل کرے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا. یعنی اس عیسائی ڈاکٹروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید کر دی کہ ہم چلتے ہیں، باقی آپ کو کسی طبیب حکیم کی ضرورت نہیں ہے.